جو شخص یہ بات لکھ لیں آپ میری اور یاد رکھیں, جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے اور تقوی والا ہو, اس کی اینڈنگ ہمیشہ اچھی ہوگی, اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یو ہیو مائی ورڈز, بیکاز یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ دین کا خلاصہ ہے. اللہ کے لیے صبر کرو, اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی کچھ سال بعد, کبھی ہوتا ہے میری جاب کیوں چلی گئی, انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, wait for like 5 years 6 years and have patience in Allah subhanahu wa ta'ala, have taqwa. دیکھیں آپ سے کیا ہوتا ہے. میں بزنس میں اسکول میں فیل کیوں ہو گیا, حالانکہ میں نے محنت بھی کی, سب کچھ کیا, کسی کی ظلم زیادتی کی وجہ سے میں فیل ہو گیا. have patience and trust Allah subhanahu wa ta'ala, تقوی اختیار کریں, and you know see after 10 years 5 years اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچا دیں گے جہاں پہ آپ نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا. ہر بندے کی لائف میں مومنٹ آتا ہے جس میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. ایون میری لائف میں ایک مومنٹ آیا تھا ایسا جس میں کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہوگا, کچھ پتہ نہیں تھا فیوچر میں کیا بنے گا, کیا کریں گے, مطلب کچھ سمجھ نہیں آیا. اٹ واز آل کنفیوژنس. بٹ when you trust Allah's plan, دیکھیے سبحان اللہ, جو اکثر ہم سے دیکھ رہے ہیں وہ کم از کم 18 20 25 سال کے ہیں. آپ نے اپنے پاس ایکسپیرینس میں دیکھ لیا کہ جس رب نے آپ کو یہاں تک لے کے آیا, آپ کو یہاں تک چلایا, آپ سب آہستہ آہستہ ہر معاملے میں بہتری کرتا گیا, کیا وہ آئندہ آپ کو نہیں سنبھالے گا؟ کیا وہ آئندہ آپ کو بہتری, آپ کو سنبھالنے لے کے آپ کو بہتری نہیں دے گا؟ بٹ وی انفارچونیٹلی what we do is we sometimes we become impatient during patience. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں اوکے یا اللہ ٹھیک ہے میں پیشنس کر رہا ہوں, میں صبر کرتا ہوں, اس نے فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا, میرے پہ مجھے آپ نے یہ مصیبت دے دی آپ کی طرف سے, ٹھیک ہے. حالانکہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی, انسان کے اپنے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تمہارے پہ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. لیکن انسان کہتا ہے یا اللہ میں آپ کے لیے پیشنس کرتا ہوں, اور بیٹھا ہے وہ, یا اللہ 5 دن گزر گئے ہیں کچھ ہوا نہیں, 10 دن گئے ہیں کچھ ہوا نہیں, یا اللہ میں تو آپ سے کتنی دعائیں مانگ رہا ہوں, یا اللہ مجھے اس کا بہتر آلٹرنیٹ دے, اب کر بھی دے یا اللہ, آپ میری دعا نہیں سن رہے. So we become impatient while having patience. This is not the way of a believer on a moment. اللہ بھی نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ دعائیں لازمی قبول فرماتے ہیں, لیکن جو دعا امپیشنٹلی مانگی جائے, جس دعا میں یہ کہا جائے کہ یا اللہ میں تو دعا مانگ رہا ہوں آپ قبول نہیں کر رہے, وہ دعا قبول نہیں ہوتی. Have patience, trust Allah's plan. جو چیز آپ ابھی مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ابھی بہتر نہیں ہے, واللہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, وہ آپ کے لیے کچھ سال بعد بہتر ہے, اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا, یا تو اس دنیا کی زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں. اور جب ہم آخرت میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب جنتیوں میں سے بنائے, اور جب انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے گا, تو واللہ اگر ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ لائف لائن اور ٹائم لائن دکھا دے تو میں کہ او خیر, میں کتنا امپیشنٹ تھا, میں کتنا بے وقوف تھا, میں کتنا احمق تھا کہ میں اس چیز کو اس ٹائم مانگ رہا تھا, حالانکہ جس ٹائم پہ مجھے اللہ نے دی وہ زیادہ بہتر تھے. واللہ trust Allah's plan because his plans are far better. کیونکہ حکیم وہ ہے, ہم حکیم نہیں ہیں. القوی العزیز وہ ہے, ہم القوی العزیز نہیں ہیں. We are told to have patience, we are told to trust Allah's plan, we are told to سمعنا واطعنا, یا اللہ تو جو کرے گا میں اس پہ راضی ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ he would say I would prefer eating a burning coal rather than saying کہ I would prefer eating a burning coal, it burns what it burns and leave what it leaves, rather than saying کہ اللہ تعالیٰ نے کام کیوں نہیں کیا جو کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کرو وہ کرے, یا پھر ایسا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کام کیوں کیا جو کہ اس نے کیا ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ he makes a profound statement. He said کہ میں ایک جلتا ہوا کوئلہ کھانا پسند کر دوں گا, اس کو نگلنا پسند کر دوں گا, چاہے وہ جتنی مرضی تباہی میرے جسم میں پھیر دے, rather than saying کہ یہ کام اللہ نے کیوں کیا اور یہ کام اللہ نے کیوں نہیں کیا. سو ہمارا بھی یہی سٹانس ہونا چاہیے. We should zip our lips and trust Allah's plan because what is dear to Allah subhanahu wa ta'ala should be dearer to us. جو کچھ جان لے زمین میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ظلم جاتے کی بات نہیں کر رہا, وہ تو لوگ انسان اپنے کالے کرتوتے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, لیکن جو تقدیر کے پلانز ہیں جو آپ کی لائف میں ہو رہا ہے, after for example if a person goes and give his best shot in getting a job, ہر جگہ وہ سی ویز پھینکتا ہے, ہر چیز کا محنت پوری کرتا ہے, اسباب کا استعمال بھی کر رہا ہے, لیکن اگر اس کو جاب نہیں مل رہی توکل اللہ سبحانہ وتعالی, ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالی, بیکاز اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ٹرائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے, this means he has a better plan for us.
کیونکہ بہت سارے لوگ جن کو جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے اور وہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں, کچھ سال بعد ان کا جو بزنس اسٹیبلش ہوتا ہے اور وہ لاکھوں اربوں کما رہے ہوتے ہیں, جیسے کاش شکر ہے ہمیں وہ 30,000 کی جاب نہیں ملی اور آج ہم یہ بزنس کر رہے ہیں جس سے ہمیں اتنا مال مل رہا ہے, اور اگر ہمیں وہ 30,000 کی جاب مل جاتی تو ابھی تک ہم وہی 30,000 کما رہے ہوتے اور ہم اس چیز کو کبھی ریچ نہ کرتے. واللہ اللہ نوز بیٹر. سو always be patient, and if you want کہ آپ کے مشکل حالات میں جب اللہ تعالیٰ ایسا ٹائم آئے کہ جب things get tough, ایسا ٹائم ہے جب مصیبتیں مشکلات آپ پہ آئیں, اس ٹائم میں استقامت, اس ٹائم میں مشکلوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سلف صالحین رحمہم اللہ 4 سٹیٹمنٹس کہا کرتے تھے, اور واللہ اگر ان 4 سٹیٹمنٹس کو سونے سے بھی لکھ دیا جائے تو سونے کی قیمت بڑھ جائے. اتنی امیزنگ یہ سٹیٹمنٹس ہیں. اینڈ دے وڈ سے کہ فکس یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گڈ ٹائمز. اپنے اچھے وقت میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لو, برے وقت میں اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں گے. اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بہتر کر لو, اللہ تعالیٰ تمہارا تعلق لوگوں کے ساتھ بہتر کر دیں گے. اپنی پرائیویٹ لائف کو فکس کر لو, فکس یور پرائیویٹ افیئرز, پرائیویٹ لائف, اللہ تعالیٰ تمہاری پبلک لائف کو آسان بنا دیں گے, اس کو سیٹل کر لیں گے, اس کو فکس کر دیں گے. تم اپنی آخرت کو سنبھال لو, اس کو فکس کر لو, اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو سنبھال لیں گے. اللہ اکبر. ان سٹیٹمنٹس میں نا پوری زندگیوں کا ایکسپیرینس بھرا ہوا ہے اور پورے دین کا نا ایک طرح سے نچوڑ بھرا کہ تم اللہ کو اپنے آسان وقت میں راضی رکھو. جب تمہارے پاس صحت ہے, مال ہے, تندرستی ہے, جوانی ہے, اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے بڑھاپے میں اور تمہارے مشکل اوقات میں تمہاری حفاظت کریں گے. لوگ اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ٹھیک رکھو. مینڈ یور ریلیشن شپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, گیٹ اٹ فکسڈ. اللہ تعالیٰ تمہارا لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو فکس کر دیں گے. ہمارے کوئی پرابلمس چل رہے ہیں ہمارے ریلیشن شپس کے ساتھ, ہماری وائف کے ساتھ, ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ, ہمارے خالہ چاچا پھپھو تائی کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں, آپ اپنا تعلق اللہ سے بہتر کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا تعلق آپ کے گھر والوں سے اور آپ کے رشتہ داروں سے بہتر کر دے گا. آپ کے لوگوں سے کلیشز چل رہے ہیں بزنس وائز, کسی لحاظ سے اللہ سے اپنا تعلق بہتر کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کا تعلق لوگوں سے بہتر کر دے گا. آپ کی پبلک لائف میں مسائل ہیں, چیزیں مشکلات ہو گئی ہیں, تھنگز آر گیٹنگ ٹف, اپنی پرائیویٹ لائف کو سدھار لیں, سیکرٹ سین سے اپنے آپ کو بچا لیں, اللہ تعالیٰ پبلک لائف کو بہترین کر دے گا. اب ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بہترین ہو جائے, اپنی آخرت کو بہترین بنا لیں, آخرت کی فکر کریں, اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کو بہترین بنا دیں. سو اس پیشنس کی نا 3 ٹائپس ہیں. ون از پیشنس آن گڈ ڈیڈس, الصبر علی طاعت اللہ, صبر upon the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This is sabr. People don't know about this type of sabr. دوسری پیشنس الصبر عن المعاصی, صبر on forbidding yourself, اپنے آپ کو روک کے رکھنا گناہوں سے, اسی پہ صبر کرنا. اور تیسرا پیشنس الصبر عن المصائب, پیشنس on trials and tribulations and calamities, مشکل وقت میں صبر کرنا. صرف لوگ تیسرے والے پیشنس کو ہی جانتے ہیں, پہلے 2 پیشنس کو لوگ جانتے نہیں. نیک اعمال پہ صبر کر کے چلنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, اس میں صبر ریکوائرڈ ہے. فجر کے لیے اٹھنا اور کنسسٹنٹلی اس کو پڑھتے رہنا, روزانہ بلینکٹ اٹھانا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, اس پہ صبر ریکوائرڈ ہے. اپنی نیند کو ترک کرنا اور فجر کے لیے اٹھنا, اس پہ صبر چاہیے. دھوپ پہ مسجد جانا اور پسینے بہانا, اس پہ صبر چاہیے. ٹھنڈی رات کو تہجد کی نماز پڑھنا یا فجر کی نماز پڑھنا, اس پہ صبر چاہیے. اپنی آنکھوں کو نامحرم لوگوں سے بچا کے رکھنا کہ کوئی حرام نہ دیکھے یا نامحرم چیز نہ دیکھیں, اس پہ صبر چاہیے. دس از صبر, اینڈ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس کا بھی اجر وہی ہے کہ بغیر حساب کتاب اس کا اجر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. سو پیشنس آن گڈ ڈیڈس. جی ناظرین, یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی گناہ کا کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کام کو چھوڑنے کا بدلہ یا تو نیکی کی صورت میں دے دیتے ہیں
یا کسی اور دوسرے نیکی کے کام کی صورت میں دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی بھی مسلمان کو ضائع ہونے نہیں دیتے، نہیں ہونے دیا۔ جب انہوں نے گناہوں والی شہرت کو چھوڑا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ نے انہیں اتنی دنیا دی کہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ہم لوگوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا ہوگا۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام اور دین کے باقی تمام اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔